بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، ان کی اپنی کرسی اس وقت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ ایک سب سے بڑا حملہ جو اب تک کا ہوا ہے، جس میں سب سے بڑا مالی نقصان ہوا ہے، ٹیکٹیکل نقصان ہوا ہے امریکہ کا، وہ ہے اب تک کا امریکہ کی سب سے بڑی بیس پر حملہ۔ ایران نے قطر میں موجود امریکہ کی خطے میں سب سے بڑی بیس پر حملہ کیا اور اس میں 1.1 ارب ڈالر کا ریڈار سسٹم، جو لیٹسٹ ریڈار سسٹم تھا، وہ اس میں تباہ ہو گیا ہے۔ اس کی بہت سی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کئی میزائل اس میں چلائے گئے، زیادہ تر کو ناکارہ بنا دیا گیا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ علاقہ تھا پورے خطے میں، پورے گلف میں، پورے خلیج میں۔ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ بیس یہ تھی، کیونکہ ایک تو سب سے بڑی امریکہ کی بیس اس خطے میں، جس سے وہ کئی ہزار کلومیٹر تک سارے علاقے میں نظر رکھتا تھا، کسی بھی طرح کے میزائل پر نظر رکھتا تھا۔ اور اب وہ ریڈار ہی جب تباہ ہو گیا 1.1 ارب ڈالر کا، تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ باقی چیزوں کو کیسے محفوظ بنایا جائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کو محفوظ نہیں بنانا تھا، کیونکہ یہی تو امریکہ کے آنکھ کان تھے جن سے وہ سارے خطے پہ نظر رکھتا تھا۔ میزائل پہلے ہی اس کو پتہ لگ جاتے تھے کون سا چلا ہے، کہاں سے چلا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ تو جب وہی تباہ ہو گیا تو اب تو ایسے ہی ہے کہ آنکھیں نہیں رہیں، نہ کان رہے، کچھ نہیں پتہ لگے کہاں سے میزائل آ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا امریکہ کو۔ یہ قطر کی سب سے بڑی بیس پر حملہ ہوا ہے۔ اس میں مزید کیا نقصان ہوا ہے ابھی اس کی تفصیلات نہیں آ رہی سامنے، لیکن یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ 1.1 ارب ڈالر کا دنیا کا لیٹسٹ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین اور سب سے مہنگا، جو کہ سب سے بڑی بیس پر موجود تھا امریکہ کی خطے میں سب سے بڑی بیس پر، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں CIA کے سینٹر کو ایران کے میزائلوں نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ دو بہت بڑی خبریں ہیں۔ اس کے ساتھ اور کئی خبریں جڑی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اب UAE میں، متحدہ عرب امارات میں بھی امریکن ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا ہے میزائل کے ذریعے۔ اب خطے میں باقی جگہوں پر امریکہ نے اپنی ایمبیسیز بند کرنا شروع کر دی ہیں، 2 مزید ایمبیسیز بند کر دی ہیں۔ اب یہ تو امریکہ کے پلانز میں نہیں تھا، یقیناً نہیں تھا، ورنہ پہلے بند کرتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح ان کی ایمبیسیز ہٹ ہو سکیں گی۔ ان کے CIA کا، اس کو ہیڈ کوارٹر کہیں یا اس کا مرکز کہیں سعودی عرب میں، وہ ہٹ ہو سکے گا؟ کس نے بتایا؟ انفارمیشن کس نے دی؟ اور پھر ایگزیکٹ ہٹ کیسے کر دیا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں۔ پھر اب امریکہ میں ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے طاقت چھین لی جائے، جو وار ڈکلیئر کرنے کی یا کسی ملک پر اٹیک کرنے کی، وہ اس سے چھین لیں۔ حتیٰ کہ اب آگے جا کر امریکہ میں صدر ٹرمپ کی کرسی، اپنی صدارت خطرے میں پڑ گئی ہے، اور یہ بات اب کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دوں کہ سپر سونک، جو سب سے زیادہ لیٹسٹ میزائل ایران کے پاس ہے، ابھی اس نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ابھی تو سب سے بڑا سرپرائز وہ ہے، اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل اور امریکہ نے حملے مزید تیز کر دیے ایران پر کہ کسی طرح سے ان کو روکا جا سکے، لیکن ایران کی صلاحیت ختم نہیں ہو رہی۔ اب CNN نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کردش جنگجو ایران میں، ان کو کسی طرح سے اسلحہ دیا جائے، ان کو ایکٹیو کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ ایرانی فوج سے لڑو۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، جب CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے تو کیا ایران کو نہیں پتا ہوگا؟ اب پہلے ہی وہاں پر فوج یا پاسدار انقلاب ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے جی تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو حالات دیکھیے کتنے خطرناک ہو چکے ہیں۔ رائٹرز، دنیا کی سب سے اہم ترین نیوز ایجنسی، وہ کہہ رہی ہے CIA اسٹیشن سعودی عربیہ اسٹرک بائی سسپیکٹڈ ایرانین ڈرون۔ پھر این ایرانین بلسٹک میزائل ہیز جسٹ اسٹرک لارجسٹ US ملٹری بیس ان مڈل ایسٹ۔ اس کو نام دیتے ہیں العبید ایئر بیس قطر میں، جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ مزید پوری دنیا میں بحران نظر آ رہا ہے توانائی کا، کیونکہ آبنائے ہرمز سے روزانہ ایوریج 55 سے زائد ٹینکر گزرتے تھے۔ نیتن یاہو اور یہ جنگ ٹرمپ نے چھڑی، اس کے بعد تعداد 0 ہے، کوئی نہیں گزر رہا۔ خام تیل کی قیمت $84 تک بڑھ چکی ہے۔ قطر سے LNG پروڈکشن بند ہے، اور اب چند دنوں میں آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ ایک بہت بڑا بحران وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اردن کا ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش میں اپنے ہی فوجی اڈوں کو مار گرانے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ فرینڈلی فائر بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک پریشانی کا باعث ہے۔ پھر
ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر حملہ، مقامی ذرائع کے مطابق یہ بڑا دھچکا اس کو قرار دیا جا رہا ہے اور بڑا یہ ہائی سیکورٹی کا ادارہ ہے. عام دنوں میں وہاں تو تصویریں نہیں بن سکتی تھیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ اٹیک وہاں پر بھی ہو گیا ہے. اب یہ جو اٹیک ایران کی طرف سے مسلسل ہو رہے ہیں، اس پر اب بار بار سعودی عرب، قطر، UAE یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ وہ بار بار ایشورنسز دے رہے ہیں. پھر ایئر لائنز کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ڈسرپشنز بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے اب پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی ہے، ٹریول ہل کے رہ گیا ہے اور یہ حالات دن بدن زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ٹائم میگزین لکھتا ہے ٹرمپ کین ناٹ اچیو ایران گولز ود بامبنگ الون. صرف بم گرانے سے آپ کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. اب شاید اس لیے سوچا جا رہا ہے کہ کسی طرح یہ کیا جائے کہ وہاں پر کوئی یعنی باغی گروپ اس کو سپورٹ کیا جائے اور کچھ بہتری آ سکے. ایسا ہونا مشکل نظر آ رہا ہے. پھر جناب ایران کا بحرین میں امریکی فضائی اڈہ تباہ کرنے کا دعویٰ، یعنی جی ہم نے فضائی اڈہ بھی تباہ کر دیا ہے. اب اصل کہا جا رہا ہے کہ سپر سونک میزائل ابھی تک ایران نے چلایا، وہ سب سے بڑا سرپرائز ہے. جب وہ چلے گا تو پھر تو سوچیے کہ کیا حشر ہوگا اور اسرائیل اور امریکہ پھر کیا کریں گے اور پھر جنگ کتنی آگے لے کر جائیں گے. اس کے علاوہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریپبلکن میں بھی اپنی ٹرمپ کی پارٹی میں تقسیم پیدا ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جنگ تو اسرائیل کی، ہماری تو یہ جنگ ہے ہی نہیں اور اس میں ہمارے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، اتنا نقصان ہو رہا ہے، ابھی شاید $50 ارب کی مزید ضرورت پڑ جائے گی اسلحے کے لیے، دیگر کے لیے، اتنا اس جنگ میں خرچہ ہو رہا ہے. تو نومبر کے سینٹ الیکشن میں کانگریس کے 60 ووٹ ڈیموکریٹس کو مل سکتے ہیں اور پھر ٹرمپ کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ خبریں اب امریکہ سے آ رہی ہیں تو سوچئے ذرا کہ کس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں. ایران کے مسلسل حملے، خلیجی ممالک کے پاس میزائل گرانے والے انٹرسیپٹرز کا ذخیرہ ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. یہ میں نے آپ کو خبر کم از کم ایک دن پہلے دے دی تھی اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے، ہر طرف یہ چھپ رہی ہے. اس کے علاوہ جی ایران کے گارڈز کہہ رہے ہیں اور پاسداران انقلاب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کا پورا کنٹرول ہمارے پاس ہے، مکمل کنٹرول ہے، یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا، کوئی جہاز نہیں گزر سکتا. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پورا کنٹرول اس وقت ہمارے پاس ہے. US کانگریس کنسیڈرز مووز ٹو کرٹیل ٹرمپس وار پاورز، کہ اب اس سے ہم یہ طاقت ہی چھین لے کہ یہ کوئی جنگیں کر سکتا ہے، ٹرمپ سے ہم یہ چھین لے. پھر جناب پاکستان ایمبیسی ان UAE ہالٹس ان پرسن سروسز انٹل فردر نوٹس. پاکستان ایمبیسی نے کام اس وقت روک دیا ہے متحدہ عرب امارات میں. یہ اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اور جناب اس کے علاوہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب یہ خبریں بھی ہیں کہ ایک تو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب، یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس میں جو ابھی تک نام سامنے آیا ہے وہ ہے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی. یہ ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں. اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، عرب میڈیا کی طرف سے بھی کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ پروسیس بھی لگتا ہے اب آگے بڑھنے والا ہے. ایران کا امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 160 امریکیوں کی ہلاکت اور آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ. یہ ایران دعویٰ کر رہا ہے 160 امریکی ہم نے مار دیے ہیں. اور جناب ایشیائی مارکیٹس بیٹھ چکی ہیں. پھر امریکہ نے ایرانی حملے میں ہلاک فوجیوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں. امریکہ کہتا ہے ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے ہیں، 17 بحری جہازوں کو تباہ کیا ہے. یہ امریکہ کا دعویٰ ہے، میں آپ کو دونوں طرف کی خبر دے رہا ہوں. پھر سابق نیٹو کمانڈر کہہ رہا ہے تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے. جتنی یہ پھیل گئی ہے جنگ، کہہ رہے ہیں یہ تیسری عالمی جنگ ہے، یہ چھڑ چکی ہے. کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایران کو پس پردہ کچھ نہ کچھ قوتوں کی حمایت کچھ حاصل ہے، ورنہ اتنا نقصان وہ کس طرح سے کر رہا ہے. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. UAE نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے. وہ بار بار ایشورنس کروا رہے ہیں کہ ہمیں نشانہ نہ بناؤ، ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بار بار مختلف ممالک ایران کو یقین دہانی کروا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایران ان ممالک میں ان جگہوں کو اٹیک کر رہا ہے جن کو سمجھتا ہے جی CIA کے ہیڈ کوارٹر ہیں یا امریکہ کی بیسز ہیں یا پھر یہ امریکن ایمبیسیز ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اب 5واں دن ہے اور جنگ مزید خطرناک ہوئی ہے، پھیل رہی ہے اور رکنے کا بھی نام نہیں لے رہی. اور امریکن آبجیکٹیوز وہ بھی فی الحال کسی طرح سے بھی اچیو ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ حافظ.